میرا سوال ہے کیا اسلام پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اسلام پہ اعتراض کیا جائے؟ اتنے غیر مسلم اسلام پہ اعتراض نہیں کرتے. مطلب کہ اسلام پہ کرٹیزم کیا جا سکتا ہے، اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا سوال ہے؟ یہ ہے سوائے مسلمانوں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں اگر تم کہو کہ ایک مسلمان اسلام پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں، تو تمہارے اندر جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کو تمہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نمازیں رکھی ہیں، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ 5 نمازیں کیوں ہیں، اس کا حل تلاش کرو. روزے کیوں ہیں، اس کا حل تلاش کرو. اب تو سائنسدان بھی کہنے لگے ہیں کہ روزے جو ہے یہ بڑے فائدہ مند چیز ہیں. نمازیں جو ہیں یہ ریگولیٹ کرتی ہیں، ڈسپلن کرتی ہیں انسان کو. اور خدا تعالیٰ کی ذات پہ سوال ہے یا اور بہت سارے احکامات پہ سوال ہیں، پردے پہ سوال ہے. ہر ایک کا جواب تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں ہی حضرت مسلم موعود کا حوالہ پڑھا تھا نا، تم نے سنا تھا خطبہ؟ جی. حضرت مسلم موعود یہی کہا تھا نا، جب میں 11 سال کا تھا تو مجھے اعتراض پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ثبوت ہے ہونے کا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے، اسلام کی سچائی کا کیا ثبوت ہے. تو اس پہ میں نے پھر سوچنا شروع کیا، اور پھر مجھے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق پتہ لگ گیا کہ وہ ہے اور ثابت ہو گیا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی آپ کی اتباع میں آئے ہیں اس زمانے کی اصلاح کے لیے. تو سوال پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں، پڑھے لکھے دل میں، لیکن اس اعتراض پہ کو اعتراض برائے اعتراض کر کے پھر صرف اس پہ خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جس طرح حضرت مسلم نے کہا میں نے تحقیق کی، میں نے جستجو کی، اور میں نے کہا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے جواب نہیں مل جاتے. تو وہ جستجو بھی ہونی چاہیے. اگر تمہیں اسی دن جواب نہیں ملتے، اگلے دن پھر سوچو، پھر لوگوں سے پوچھو، پھر لٹریچر پڑھو. اب تو لٹریچر بھی اتنا موجود ہے جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے، اس زمانے میں تو نہیں تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب تمہیں آسانی سے مل سکتے ہیں. اگر تمہارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اسلام کے بارے میں یا اسلام کے کسی حکم کے بارے میں، تو معین کر کے کیا پوچھنا چاہتی تھی یہ کہ تمہارا کسی مسلمان کے دل میں اسلام کے متعلق کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ کہنا چاہتی تھی؟ جی حضور. ہاں یہ کہو نا کچھ ڈر 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 کے کچھ سوال کرتی ہو، کھل کے سوال کرو. کیا ہم اسلام کی تعلیم پر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ سوال یہ بناؤ کہ ہم اسلام کی تعلیم کو جس کی سمجھ نہ آئے اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ہیں یا یہ میرے نزدیک غلط ہے. تمہارے نزدیک غلط ہے تو اس کا صحیح حل تلاش کرو. اس کے لیے جن کو علم ہے اس سے پوچھو، تمہارے مربی ہیں، تمہاری پڑھی لکھی عورتیں ہیں، یا تم سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے سوال لکھ کے بھیج سکتی ہو کہ یہ سوال ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. دین تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کی سمجھ بھی آئے، تبھی انسان صحیح طرح دین پہ عمل بھی کر سکتا ہے. اگر صرف اس لیے دین کو مان لیا کہ میرے اماں ابا احمدی مسلمان تھے تو میں بھی احمدی مسلمان ہوں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہیں خود پتہ نہ لگے کہ احمدیت کیا چیز ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا دعویٰ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا شریعت لے کے آئے تھے، قرآن کریم کے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بارے میں. یہ ساری چیزیں جب تک تمہیں پتہ نہ لگیں تم پکی مسلمان احمدی بن ہی نہیں سکتی. اس لیے سوال پڑھے لکھے کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ضرور اٹھنے چاہیے، لیکن اس پہ ضدی ہو کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. اور اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک اس کا حل نہ مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ. اے شخص تو جان